بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما سیقول ان قریب کہیں گے لکا آپ کو المخلفون پیچھے رہ جانے والے من العرابی دیہاتیوں میں سے شغلتنا اموالنا و اہلنا ہمارے مالوں اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مصروف کر دیا تھا فاستغفر لنا آپ ہمارے لیے بخشش طلب کیجیے یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم وہ زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے قل فرما دیجئے فمن یملک لکم من اللہ شیئا کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانے کا یا نفع پہنچانے کا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو.
بل ظننتم، بلکہ تم نے تو گمان کر لیا تھا، ان یہ کہ لن ينقلب الرسول والمؤمنون، ہرگز رسول اور مسلمان نہیں لوٹیں گے الی اہلہم، اپنے اہل و عیال کی طرف، ابداً کبھی بھی، وزین ذالک، اور مزین کر دیا تھا، خوشنما کر دیا تھا یہ، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، شیطان نے، وظننتم ظن السوء، اور تم نے برا گمان قائم کر لیا تھا، وکنتم قوما بورا، اور ہو تم برباد ہونے والے لوگ، ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ، اور جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا، پھر ہم نے تیار کر رکھی ہے، للکافرین، اللہ رسول کے انکار کرنے والوں کے لیے، سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یغفر لمن یشاء، بخشش کرے گا وہ جس کی چاہے گا، ویعذب من یشاء، اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سیقول المخلفون، ان قریب پیچھے رہ جانے والے کہیں گے، اذن طلقتم الی مغانم، جب آپ چلیں گے غنیمت کی طرف، لتاخذوها، تاکہ آپ اس کو لیں، غنیمت کے مال اس کو، ذرونا، چھوڑ دو ہم کو، نتبعکم، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، یریدونا، چاہتے ہیں وہ، چاہیں گے وہ، ان یہ کہ یبدلو، بدل دیں، کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کو، قل، کہہ دیجئے، لن تتبعونا، ہرگز تم ہمارے پیچھے نہیں چل سکتے، کذالکم، اسی طرح، قال اللہ من قبل، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا ہے، فسیقولون، پھر وہ کہیں گے منافق، بل تحسدوننا، بلکہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہیں، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، نہیں بلکہ وہ ہیں جو نہیں سمجھ بوجھ رکھتے مگر تھوڑی سی، قل للمخلفین من الاعراب، پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے، ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایسے لوگوں کی طرف جو سخت لڑنے والے ہیں، تقاتلونہم، تم لڑائی کرو گے ان سے، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، فَإِن تُطِيعُوا، پھر اگر تم کہنا مانو گے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، دے گا تم کو اللہ تعالیٰ بہت اچھا بدلہ، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم روح گردانی کرو گے، کما تولیتم من قبل، جیسے پہلے تم نے روح گردانی کی، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تمہیں دردناک عذاب، لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے پیچھے رہنے میں اندھے پر کوئی گناہ، ولا علی الاعرج حرج، اور نہیں ہے پیچھے رہنے میں کوئی حرج لنگڑے پر، ولا علی المریض حرج، اور نہیں ہے کسی بیمار کے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اس کو کوئی گناہ، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتا ہے، یدخلہ، داخل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ومن یتولی، جو روح گردانی کرے گا، یعذبہ عذابا علیما، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھنے کے بعد
جب عام اعلان کروایا مدینہ منورہ میں کہ مکہ کی طرف سفر کرنا ہے، تو اطراف مدینہ کے اندر کچھ قبائل تھے، کچھ قبیلے تھے، جہینہ، مزینہ اور اسلم آباد وغیرہ وغیرہ. وہ لوگ پوری طرح اسلام نہیں لائے تھے مگر اپنا اسلام ظاہر کرتے تھے، تو وہ جانے کے لیے ساتھ میں تیار نہیں ہوئے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حالات کے پیش نظر وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ نہتے جا رہے ہیں مسلمان، اور قریش ان پر پہلے ہی آگ بگولا ہے، اور پھر مکہ کے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ بھی مکہ والوں کی مدد کریں گے، تو ان میں سے کوئی واپس آئے گا نہیں، لہذا ہم بھی ان کے ساتھ جا کر جو ہے کیوں اپنی جانیں گنوائیں. اس نظریے سے وہ ساتھ نہیں گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ضروری تو قرار نہیں دیا تھا کہ سب ساتھ چلیں، لیکن اعلان عام فرمایا تھا، اور آپ کی چاہت یہ تھی کہ سب لوگ چلیں، تاکہ بڑی جمعیت جب جائے گی تو اس کی وجہ سے قریش اور مکہ والے مرعوب ہوں گے اور وہ شرارت کرنے کی جسارت نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین کا کرنا کہ مسلمان بہرحال حدیبیہ سے واپس آئے، مگر کامیاب بحفاظت جان و مال واپس آ گئے. تو اب جب یہ واپس آنے لگے اور ان کو خبر ہو گئی، وہ قبائل والے جو ساتھ نہیں گئے تھے بلکہ کمزوری ایمان کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے جو ہے وہ رک گئے تھے، انہوں نے بہانے تراشنے شروع کیے دل ہی دل میں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ جانا تو ہم بھی آپ کے ساتھ چاہتے تھے، مگر ہمارے بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اور ہمارے دشمن جو ہے وہ ہر وقت ہمیں لوٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا، اس لیے ہم نہیں گئے. اس پر جو ہے راستے کے اندر ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے، تو یہ آیات نازل ہو گئیں کہ وہ جو دیہاتی جو قبائل پیچھے رہ گئے تھے، آپ جب پہنچیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور جان کی حفاظت اور ان کی فکر کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، لہذا آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے بخشش فرما دیجیے. تو اگر یہ حقیقتاً ان کی کا عذر ہوتا تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن یہ حقیقتاً ان کا عذر نہیں تھا. نمبر 2 پر چلیے غلطی ہی سے ہی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعائے بخشش کیجئے، یہ بھی دل سے نہیں، یوں ملمہ سازی کرنے کے لیے اور جی آپ ہمارے لیے دعا کریں، ورنہ یقین ان کو. تو اس کے اوپر قرآن نے کہا یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، ان سے کہہ دیجئے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے دل کی بات نہیں ہے، یہ صرف زبان پر ہے. اور ان سے یہ کہیے کہ اگر تم چلے جاتے تب بھی ہونا تو وہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا. اگر تم گھروں میں ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کرنا چاہے، تمہارے کھیتوں کو برباد کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی ہوا چلائے کہ تمہارے کھیت برباد ہو جائیں. اگر تم گھروں میں ہی ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کو نقصان پہنچانا چاہے، کوئی بیماری پھیل جائے، تو کیا تم اللہ کا مقابلہ کر لے گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نقصان چاہے تو تم کیسے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نقصان سے بچ سکتے؟ بے نفع نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، تم گھر میں رہو گے تم جاؤ. تو ان سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہیے کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا پاس کون سا اختیار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نفع یا نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کی چاہت کے خلاف تم کر سکو. فرمایا یہ بات نہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو ظاہر باطن میں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. تم نے صرف بر بنائے منافقت وہ سفر نہیں کیا تھا. اور آگے صاف پر بات کھولی، بل ظننتم، تم نے گمان کر لیا تھا، الَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا. تمہارا گمان تو یہ تھا کہ یہ مر جائیں گے اور مشرکین مکہ تکہ بوٹی ان کی کر دیں گے، اور یہ تو اب زندہ کبھی واپس آ ہی نہیں سکتے، تو ہم ان کے ساتھ کیوں جو تم اس لیے ساتھ نہیں گئے تھے. اور یہ بات تمہارے دلوں کو خوش لگتی تھی کہ مسلمان مر جائیں اور یہ چراغ ہدایت بجھ جائے، تمہاری تمنائیں تو یہ تھیں.
اور یہ بری تمنا تھی تمہاری. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, اور تم تو برباد ہونے والے ہو, ہلاک ہونے والے ہو. اور اس کے بعد رب العالمین نے اظہار بے نیازی کرتے ہوئے فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, جو اللہ رسول پر ایمان نہیں لاتا فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا, اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ تنہا اللہ ہے, سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. تم نہیں آئے تو کیا ہو گیا. اس کے بعد ایک اور پیشن گوئی قرآن حکیم نے کر دی. پہلی فرمایا کہ اس کے بعد ایک اور جنگ ہوگی, اور وہ جنگ تھی جنگ خیبر. خیبر کے اندر یہودی رہتے تھے اور وہ مستقل جو ہیں شرارتیں کرتے ہی رہتے تھے. اللہ رب العالمین جانتے تھے کہ اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کریں گے. چنانچہ خیبر جو ہیں اس وہاں کے لوگ بہت ہی خوشحال تھے. نسلوں نے جو ہے مال جمع کر رکھا تھا, ان کے کھیت بورس بڑے ہی سرسبز و شاداب تھے. تو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا کہ جنگ خیبر میں وہی لوگ شریک ہوں گے جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے, حدیبیہ کے موقع پر جو آپ کے ساتھ تھے, جنہوں نے اللہ کے رضا کے لیے آپ کی اطاعت اور آپ کی محبت کے اندر جان کی بازی لگا دی. کچھ اور لوگ بھی اس وقت جانا چاہیں گے, وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکیں گے. چونکہ یہ قبائل جو پیچھے رہ گئے تھے تو جان بچانے کے لیے پیچھے رہ گئے تھے, اور جب خیبر کی جنگ ہوگی تو ان کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ وہاں بہت مال غنیمت حاصل ہوگا, تو مال غنیمت کے حاصل کرنے کی لالچ میں یہ آپ کے ساتھ جائیں گے, لہذا ان پر پابندی ہے, اس جنگ میں وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ, ان قریب پیچھے رہنے والے کہیں گے. کب کہیں گے؟ اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ, جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے, کہ وہ جنگ آپ جیتیں گے, مال غنیمت حاصل ہوگا آپ کو. چنانچہ یہودی مسلسل شرارتیں کرتے رہتے تھے, تو دوسرے ہی سال ان کے اوپر حملہ کیا. تو کیا کہیں گے یہودی, یہ منافق, یہ قبائل جو پیچھے رہ گئے تھے, ذرونا نتبعکم, ہمیں چھوڑ دو, ہم بھی اس مرتبہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, جبکہ اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ وہ ساتھ نہیں جا سکتے, تو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کو بدلا جائے. قل, آپ ان سے فرما دیجئے, لن تتبعونا کذالکم, تم ہمارے ساتھ پیچھے پیچھے نہیں چل سکتے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. قال اللہ من قبل, پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو حدیبیہ جیسے مشکل مرحلے میں ساتھ نہیں تھے وہ خیبر کے معرکے میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں جا سکتے. اب فرمایا پھر آپ کو یہ کیا کہیں گے, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. فَسَيَقُولُونَ, پھر وہ قبائل کہیں گے جب ان کو کہا جائے گا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جاتے, کہیں گے بَلْ تَحْسُدُونَنَا, تم ہمارے اوپر حسد کرتے ہو کہ ہم جا کر تمہارے ساتھ مال غنیمت حاصل نہ کریں. کرتوت اپنے سروں کے پہڑے تو الزام دوسروں کے اوپر لگاتے ہیں. جب جان دینے کی باری تھی اس وقت تم بیٹھے رہے گھروں میں, آج مال غنیمت کا وقت آیا تو اللہ نے روکا, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا, تو الزام لگا رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر کہ تم حسد کرتے ہو. آگے بڑی عجیب چیز بتائیے, فرمائی ہے بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا, یہ منافق فقیہ نہیں ہوتے, ان کی سوجھ بوجھ جو ہے بڑی کمزور ہوتی ہے, یہ بات کو سمجھ نہیں پاتے. بل فرمایا ہم تمہارے اوپر کوئی حسد نہیں کرتے, خود تمہاری کھوپڑی خراب ہے. جب مرحلہ تھا قربانی دینے کا تو اس وقت تم پیچھے رہے, اس وقت جو ہے تم نے جرأت دکھائی ہوتی کہ ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہوگا, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑیں تو آج یہ انعام تمہیں ملتا. اس وقت تم نے خود جو ہے وہ عقل نے تمہارا ساتھ نہیں دیا. پھر ان سے کہا کہ زیادہ جوش دکھاتے ہو تو مشاہدہ ہو جائے گا, ٹھہرو کچھ دن. قل للمتخلفین من الاعراب, پیچھے رہنے والے قبائل سے کہہ دیجئے, ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون, ان قریب تمہیں بھی دعوت دی جائے گی ایک معرکہ کے لیے,
وہ معرکہ ایک انتہائی سخت لڑاکو قوم کے ساتھ ہوگا، اور یا تو تم انہیں قتل کرو گے اور یا پھر وہ اسلام قبول کریں گے۔ یہاں پر ذرا لمبی بحث ہے، وہ جو طلباء عزیز ہیں وہ دیکھیں ضرور مختلف تفاسیر میں۔ اس کے بعد جنگ حنین بھی پیش آئی ہے، اس کے بعد جنگ حوازن، ثقیف، یہ سب جنگیں پیش آئی ہیں، لیکن ان ساری جنگوں کے متعلق رومیوں کے ساتھ بھی ایک جنگ ہوئی ہے جس میں ایک طرف جو ہے وہ 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف 1,00,000 یا 2,00,000 جو ہیں وہ رومی تھے، لیکن ان ساری جنگوں پر یہ آیت زیادہ تر صادق نہیں آتی ہے۔ تو زیادہ تحقیقی بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ معرکہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بعض قبائل نے ارتداد اختیار کر لیا تھا۔ کوئی کہتا تھا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کوئی کہتا تھا ہم ان کی حکومت کو نہیں مانیں گے، تو ان کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکم دیا تھا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے کمانڈر ان چیف تھے، اور تنہا خالد بن ولید نے لگ بھگ 21,000 لوگوں کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ جب دیکھا کہ مسلمان بہت پسپا ہو رہے ہیں تو خود آپ نے اپنا گھوڑا جو ہے وہ آگے بڑھایا، اور بہرحال وہ پڑھنے کیسا منظر ہے کہ اس میں بھرپور کامیابی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، جبکہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ بھی بڑی تعداد کے اندر لوگ تھے، اور جتنی فوج مسیلمہ کذاب کے ساتھ تھی پوری لوہے کے اندر غرق تھی، پوری مسلح فوج تھی، وہ تھے لڑاکو قوم اور مسلح قوم۔ تو فرمایا عنقریب پتہ چل جائے گا تم وہاں کیا جوہر دکھاتے ہو، اور پھر کہا کہ تم اگر اس مرحلے پر بھی مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر پہلے ہی کی طرح تم نے روگردانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو کچھ لوگ آزار کی وجہ سے جنگوں میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، یا حدیبیہ کے موقع پر بھی شریک نہیں تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنے معقول ترین آزار کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں آپ کے ساتھ سفر کر سکے، تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو اس پر قرآن نازل ہوا۔ کیسی پاکیزہ جماعت تھی یہ صحابہ کی کہ اللہ رب العالمین ادھر ان کو خدشات لاحق ہوتے ہیں، ادھر اللہ کا قرآن نازل ہو کر ان کے خدشات کو دور کرتا۔ یہ زمین کی پستیوں میں ایک بات سوچتے ہیں، رب العالمین آسمان سے ان کی تسلی اور تشفی کے لیے قرآن نازل کرتے ہیں۔ فرمایا لیس علی الاعمی حرج، اگر کوئی اندھا ہونے کی وجہ سے سفر جہاد میں نہیں جا سکا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا علی العارج حرج، کوئی لنگڑے پن کی وجہ سے یہ سفر نہیں کر رہا ہے تو پیچھے رہنے کی وجہ سے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا علی المریض حرج، کوئی کسی بیماری کے لاحق ہونے کی وجہ سے سفر جہاد میں نہیں جا سکا ہے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو روح گردانی کرے گا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا نہیں مانے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دیں گے۔